کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب ایک نیک شوہر جنت میں داخل ہوگا تو اس کی حور عین اس کے استقبال کیسے کرے گی اور وہ کیا کہے گی؟ اس لمحے جنت کے محلوں کا منظر کیسا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ایک بات نہیں کریں گے بلکہ دل کو ہلا دینے والے وہ تمام مناظر دیکھیں گے جو جنت میں اس وقت ہوں گے جب حور اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرائے گی، جب وہ مرحبا کہے گی، جب جنت کے دروازے کھلیں گے، جب ایمان والے کے اعمال اس کے قدموں تلے روشنی بنیں گے اور اللہ رب العزت فرمائے گا ادخلوها بسلام آمینین، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے امن خوشی کے ساتھ۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو جنت کی حوروں کے استقبال کا سبب بنتے ہیں، کون سی دعائیں ہیں جو ہمیں اس مقام تک پہنچا سکتی ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس استقبال کے کیا حقیقی مناظر ہوں گے۔ یہ ویڈیو صرف ایک قصہ نہیں، یہ ایمان جگانے والی، دل کو بدل دینے والی ایک روحانی حقیقت ہے۔ آئیے جنت کی اس ساتھ میں چلتے ہیں جہاں انتظار ختم ہوگا اور عبد و محبوب کی ملاقات شروع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب یہ قافلہ جنت کی طرف بڑھے گا فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہاں سے جنت کے دروازے کھلیں گے اور جنتی بندہ جیسے ہی داخل ہوگا اس کے لیے جنت کی حوریں تیار ہوں گی۔ جنتی حور کا پہلا سلام اور استقبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو اس کے لیے ایک محل میں 70 حوریں ہوں گی۔ وہ ہر ایک کے پاس جائے گا اور ہر حور سے کہے گا مرحبا اے میری دنیا کے محبوب بندے، تم نے اللہ کی خاطر دنیا میں صبر کیا، آج تمہارے لیے کبھی جدائی نہیں۔ یہ پہلا جملہ حور کا سلام اور محبت بھرا استقبال ہوگا۔ دنیا میں جس نے نگاہوں کو حرام سے بچایا وہاں اس کے لیے ایسے استقبال کی عزت ہوگی کہ فرشتے بھی رشک کریں گے۔ حور کی زبان سے محبت کے الفاظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی کوئی عورت زمین پر جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کی فضا روشنی سے بھر جائے، سبحان اللہ، اور اس کی خوشبو مشرق و مغرب تک پہنچ جائے اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو۔ یعنی جب وہ حور اپنے شوہر کو پہلی بار دیکھے گی تو اس کی مسکراہٹ میں ایسی روشنی ہوگی جیسے ہی سورج چمک رہا ہو۔ اس کی زبان سے الفاظ نکلیں گے اے میرے محبوب، تم نے دنیا میں گناہوں سے بچا، آج تمہارے لیے رب کی رضا کا انعام ہے۔ جنت میں حور کا انتظار اور اشتیاق کیسا ہوگا؟ جب کوئی بندہ دنیا میں نماز کے بعد دعا کرتا ہے اللہم ارزقنی الجنہ، تو جنت کہتی ہے اے اللہ جی اسے جلدی لے آ، اور حور عین کہتی ہے یا اللہ یہ میرا شوہر ہے، اس کے قدموں کو سیدھا رکھ۔ یعنی وہ حور دنیا میں بھی اس مومن کے لیے دعا کرتی ہے۔ کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جنت میں وہ کیسا استقبال ہوگا جس کے لیے وہ دنیا میں بھی منتظر تھی؟ جنتی شوہر کا حور سے پہلا مکالمہ۔ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو اس کے لیے ایک حور ظاہر ہوگی جو کہے گی مرحبا مرحبا، تم میرے محبوب ہو جس کا میں انتظار کر رہی تھی، اللہ کی قسم میں نے تم جیسا حسین کبھی نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ یہ مکالمہ جنتی محبت کا پہلا لمحہ ہوگا، ایک پاکیزہ نورانی اور ابدی محبت جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ حوروں کی حسد و خوشی کا منظر کیسا ہوگا جب مومن جنت میں اپنی بیوی دنیا والی کے پاس جائے گا تو حوریں کہیں گی اللہ کی قسم دنیا کی عورت بڑی نیک تھی، اسی نے تجھے ہمارے پاس پہنچایا۔ یعنی جنت میں حوریں دنیا کی نیک عورتوں سے محبت رکھیں گی اور ان کا اقرار کریں گی کہ اگر وہ دنیا میں شوہر کو اللہ رب العزت کے قریب نہ لاتی تو آج یہ نعمت نصیب نہ ہوتی۔ جنتی گھروں کا منظر اور ملاقات کا مقام۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، سبحان اللہ، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری ازواج خوشی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جنت میں شوہر اور بیوی دونوں خوشی سے داخل ہو جاؤ۔ یہاں ازواج سے مراد حوریں بھی ہیں، یعنی یہ ملاقات صرف ایک حسن کا لمحہ نہیں بلکہ اللہ کے وعدے کی تکمیل ہوگی۔
حور کے استقبال کے وقت فرشتوں کی تسبیح کیسی ہوگی؟ جب مومن اپنی حور سے ملتا ہے تو جنت کے درخت جھوم اٹھتے ہیں، فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں میری خاطر گناہ کو چھوڑا تھا، آج میں نے اسے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں، یہ استقبال، یہ عزت، یہ محبت، یہ سب دنیا کی چند چھوٹے چھوٹے اعمال کے بدلے میں ہے۔ بس تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا تقوی اور تھوڑا سا عشق الہی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب جانتے ہیں وہ اعمال جو جنت کی حوروں کے نصیب کا سبب بنیں گے۔ نماز کا اہتمام۔ جو شخص 5 نمازیں وقت پر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حرام نگاہوں سے بچنا قرآن پاک میں ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ جو نگاہیں دنیا میں حرام سے بچیں گی، ان کے لیے جنت میں وہ حوریں ہوں گی جو صرف انہی کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ جو بندہ دنیا میں صبر کرتا ہے وہ جنت میں ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں فرشتے بھی رشک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت، محبت، جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑ رہا ہے، اللہ اسے جنت میں بلند درجات عطا فرمائے گا۔ ایک بزرگ عالم نے خواب دیکھا، ایک صالح نوجوان جنت میں حور کے ساتھ بیٹھا ہے۔ پوچھا گیا، اللہ نے تمہیں یہ مقام کیوں دیا؟ اس نے کہا، میں نے دنیا میں ہر بار حرام نگاہ سے بچنے پر یا اللہ تیرے لیے کہا تھا۔ اللہ نے فرمایا، جس نے دنیا میں میری خاطر آنکھ جھکائی، میں اسے جنت میں اپنی رضا اور حور عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مومن جنت میں داخل ہوگا، پورے عین اس کے سامنے آ کر کہے گی، واللہ دنیا میں تم نے دیر کی، ہم تمہارا انتظار کرتے رہے۔ دنیا کی وقتی محبتوں میں نہ کھو جاؤ، اصل محبت وہ ہے جو اللہ اور جنت کے لیے ہو۔ اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق رکھنا، یہ بھی جنت میں درجات میں اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں تو دل خود بخود جھکنے لگتا ہے، زبان بے اختیار کہتی ہے، یا اللہ ہمیں بھی وہاں پہنچا دے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، لیکن ہمارا رب بڑا کریم ہے۔ وہ رب جو بندے کے ایک آنسو سے بھی راضی ہو جاتا ہے، جو بندے کی ایک سچی آہ پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ جنت کوئی خواب نہیں، یہ وعدہ ہے، وعدہ اس رب کا جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ بس ایک سچی دعا، ایک پشیمان دل اور ایک عزم توبہ، یہی تو وہ کنجی ہے جو جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو آئیے آپ اپنے دل کو جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور رب سے وہ دعا مانگیں جو سب سے قیمتی ہے، اس کی رضا، اس کی مغفرت اور جنت الفردوس۔ اے اللہ، ہمیں ان بندوں میں شامل کر جو تیری رضا کے سائے میں داخل ہوں۔ اے اللہ جی، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری نگاہوں کو محفوظ رکھ، ہمارے عملوں کو اپنے قرب کے قابل بنا دے۔ یا اللہ جی، ہمیں وہ جنت عطا کر جہاں نہ غم ہو نہ جدائی، جہاں تیرے دیدار کا سکون ہو، جہاں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ہو۔ اے ہمارے پروردگار، جہاں ہم تیرے در کے قریب ہوں۔ اے اللہ جی، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے اور ایمان کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا انجام جنت کی خوشبوؤں میں ہو تو اس ویڈیو کو دل سے شیئر کریں تاکہ کوئی اور بھی جنت کی تمنا لے کر جاگے، اور ہدی علیہ السلام کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ساتھ مل کر جنت کی راہوں پر چلنے کا عزم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔